آتے جائیں گے۔ اب آئیے حضور اولاد غوث آدم کی استقبالیہ نعرہ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ قادری دولہا، قادری دولہا، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی وآل نبی میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ نعت پاک کے منقبت کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے۔ سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ہے۔ سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک۔ میں تیرا ادنا بھکاری، تو میرا سلطان ہے۔ میں تیرا ادنا بھکاری، تو میرا سلطان ہے۔ میں تیرا ادنا بھکاری، تو میرا سلطان ہے۔ قسم حق کی یہ میرا دین و ایمان غوث پاک ہے۔ قسم حق کی یہ میرا دین۔ میں تیرا مملوک، تو مالک، میں بندہ ہوں، بندہ تو شاہ۔ میں تیرا مملوک، تو مالک، میں بندہ تو ہے شاہ۔ تو سلیمان اور میں مورے سلیمان غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان پاک ہے۔ سلامت سے میرا دین۔ سجدہ گاہ اولیاء دہر ہے نقش قدم۔ سجدہ گاہ اولیاء دہر ہے نقش قدم، اور تیری نال اور تیری نال مقدس تاج شاہ غوث پاک، اور تیری نال مقدس تاج شاہ غوث پاک
چشمے کرم کا ایک اشارہ ہو، اگر آپ کی چشمے کرم کا ایک اشارہ ہو، اگر آپ کی چشمے کرم کا ایک حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری، یہ حضور غوث پاک کے سگے پر ہوتے ہیں۔ غوث پاک کے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب جیلانی، ان کے بیٹے سیدنا عبد الرحیم، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا صابر علی علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ صابر مخدوم سے ہمارا قریبی رشتہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جد اعلیٰ سیدنا سلیمان بن عبد الوہاب بن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ صابر مخدوم کے بڑے ابا لگتے ہیں۔ یعنی صابر مخدوم ایک بھائی کی اولاد ہے، اور ایک بھائی کی اولاد جو ہے وہ ہمارے خاندان میرے جد اعلیٰ۔ تو صابر مخدوم جیسی شخصیت جن پر سلسلے چشتیہ فخر کرتا ہو، اور ایسے بزرگ کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ صابر پاک کہ جلال کا عالم یہ کہ اولیاء کاملین ان کی بارگاہ میں جانے سے کانپتے ہیں، اس لیے کہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے، جو کچھ کمایا ہے وہ سلب نہ کیا جائے، کر لیا جائے۔ یہ ان کی نگاہ جلال کا عالم ہے۔ صابر پاک کے نام کی ایک فضیلت میں بتاتا ہوں، جو صابر مخدوم کا نام لیوا ہوگا، صابر پیا کلیری کے نام کا جو وظیفہ کرے گا، اگر کسی جنگل میں چلا جائے یا کھیتوں میں چلا جائے، اسے یہ ڈر ہو کہ اسے سانپ کاٹ لے، یہ ڈر ہو کہ سانپ کاٹ لے گا، تو وہ صابر پیا کا نام لیتا ہوا چلے، تو جو اس نام کا ورد کرتا ہوا چلے گا اس کو سانپ کبھی نہیں کاٹے گا۔ یہ اس نام کی برکت ہے۔ صابر مخدوم جیسی شخصیت یہ ہندوستان کے صف اول کے اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم فرماتے ہیں، چیری کو اپنے چرن لگا دے، میں پڑھوں تورے پیاں صابر، اور چھتیاں لاگن کیسے کہوں میں، تم ہو اونچی ایڑیاں صابر۔ تن من دھن سب تو پہ واری، نوری مورے سیاں صابر۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور اولیاء کاملین نے اور صابر مخدوم کے تعلق سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے صابر کا فیضان اس کے وصال کے 750 سال بعد ظاہر ہوگا۔ یہ صابر پاک کا 753واں عرس ہوا۔ بہرکیف بہت فضائل، بے انتہا فضائل کے مالک ہیں صابر مخدوم، اور ایک نگاہ کرم سے نہ جانے کتنوں کو فیض ولایت سے مالا مال فرمایا۔ وہ صابر مخدوم جن کے تعلق سے ان کے پیر و مرشد یہ فرمائے کہ میرا صابر مجھے بھولا نہیں ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ صابر میرا مرید ہے۔ تو وہ صابر مخدوم فرماتے ہیں، یا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کے دروازے کی، آپ کے چوکھٹ کی
چوکھٹ پر اور دروازے کی خاک پر صابر نے اپنے سر کو رکھ دیا ہے، اپنے سر کو صابر نے آپ کے در کی چوکھٹ پر رکھ دیا ہے، اس خاک پر رکھ دیا ہے، حضور صرف ایک لمحے کے لیے وہ اس پاک سے عرض کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے۔ ایک لمحہ، لمحہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے کہ آپ کی ایک نگاہ کرم، آپ کی ایک نگاہ کرم مجھے دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ آپ کی ایک نگاہ کرم مجھے دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ مداح رسول نے اسی طرف اشارہ کیا، آپ کی چشمے کرم کا ایک اشارہ ہو، اگر آپ کی چشمے کرم کا ایک اشارہ ہو، اگر دو جہاں کی مشکلیں ہو جائے آسان، غوث پاک دو جہاں کی مشکلیں ہو جائے آسان، اور ناز قسمت پر کروں پاؤں جہاں کی سروری، ناز قسمت پر کروں پاؤں جہاں کی سروری، تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک، اگر بن جاؤں درباں غوث پاک۔ اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے متعلق اگر منقبت میں کسی کی نے زیادہ بیان کیے ہیں تو حضور غوث پاک کی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نوازشات کا عالم یہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بادشاہ اگر کسی کو نوازتا ہے، بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی خوشی، کوئی بادشاہ کو خوش کر دے تو بادشاہ اسے نوازتا ہے، اس کے نوازنے کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ عطا کرتا ہے، مگر یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا غوث پاک کی نوازشات اس سے ہٹ کر ہے۔ غوث پاک اگر کسی کو نوازتے ہیں تو صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو نوازتے ہیں، تنہا اس کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی نسلوں کو نوازتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ مداح رسول نے اس میں بھی کہا ناز قسمت پر کروں پاؤں جہاں کی سروری، تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک۔ اور ایک شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہمارے بارگاہ کا جو انڈا ہے نا، انڈا بہجت الاسرار شریف میں یہ روایت موجود ہے، ہماری بارگاہ میں کا جو انڈا ہوتا ہے نا وہ بھی دوسروں کے مرغوں پر بھاری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو ہماری بارگاہ کی طرف، جس نے صرف اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کر لیا، صرف وہ یہ کہہ دیا کہ میں غوث پاک کی غلامی میں ہوں، فرماتے ہیں اب صرف منسوب کیا ہے اس نے، فرماتے ہیں دوسروں کے دوسری جگہ پر جس نے راہ سلوک طے کی ہے، فرماتے ہیں منسوب کرنے والا اس سلوک کو طے کرنے والے سے زیادہ بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔
صرف غوث پاک کی طرف نسبت کرنے والے کے ساتھ نسبت کی. اب دوسرے شیخ کا مرید منزلیں طے کر رہا ہے اور یہاں پر کسی نے اپنے آپ کو غوث پاک کی طرف منسوب کر لیا تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ اس سے بڑھ کر ہے. جس نے منازل کو طے کیا ہے اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو غوث پاک سے منسوب کر لیا. تو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت عبد الرحمن تفسونج کے رہنے والے ایک بہت بڑے بزرگ تھے. بعد میں آپ کے صاحبزادے حضرت غالباً حضرت شہاب الدین بن عبد الرحمن، ان کے ساتھ غوث پاک کی صاحبزادی کا نکاح بھی ہوا. لیکن پہلے تفسونج کے رہنے والے تھے عبد الرحمن تفسونجی، بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑا حلقہ آپ کا مریدین کا تھا. اتنے زیادہ مریدین اور کرامات صاحب کشف بزرگ تھے. ایک مرتبہ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے تھے اور دوران گفتگو آپ نے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ ولی تھے. آج تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے ہوئے ہیں، سمجھے. جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی ولی. ہمارے ادھر ایک مشہور واقعہ تھا، لطیفہ ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، پیر نہیں پیر بھی سمجھ لیجیے. تو وہ کہنے لگے کہ بیٹھے بیٹھے اپنے ساتھیوں کے درمیان مریدوں کے ساتھ، جیسے ہوتے ہیں نا جیسا پیر ویسے مرید ہوتے ہیں، تو مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو مریدین کو بتانا چاہتے تھے کہ میں کچھ ولی ہوں، یعنی ولایت کے کسی منصب پر فائز ہوں. تو کہنے لگے ولی یعنی کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ ولی کے معنی کیا؟ مرید بھی مرید تھے تو صرف اتنا جانتے تھے کہ ولی کے معنی یعنی دوست. کہنے لگے حضور ولی کے معنی اللہ کا دوست. بولے واہ بہت اچھی بات کہی. آگے کہتے ہیں ہم لوگ کیا دشمن ہیں؟ ہم کیا دشمن ہیں؟ ان کو کہنا کچھ اور. تو پھر بعد میں کہتے ہیں اب کیا منہ سے بولوں میں ہی ولی ہوں، میں بھی ولی ہوں، اب کیا منہ سے بولوں. تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولایت کو خود منواتے ہیں، اور اگر وہ نہ منوائے تو مرید کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ مرید خود منوانے پر تلا ہوتا ہے. آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پیر کون سے مقام پر فائز ہے مرید طے کرتا ہے کہ وہ قطب ہے یا غوث ہے، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ قطب کے لیے شرائط کیا ہے، غوث کے لیے کیا شرائط ہے. اس کو وہ کہتا ہے، کوئی آ کے کہنے لگا کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے شیخ ہیں، وہ ابدال ہیں. میں نے کہا بولے ابدال ہے، میں نے کہا کل گوشت تھا ابدال ہو گیا. سمجھے؟ میں نے کہا ابدال کی تعریف پتہ ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے ابدال دنیا میں کتنے ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں. اچھا. اور میں نے کہا بزرگوں نے ابدال کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بتائی ہے، وہ آپ نے پڑھی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر کیسے بتا دیا کہ آپ نے فلاں بزرگ جو آپ کے پیر صاحب جو ابدال ہے؟ کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دیگر مریدین پیر بھائی کہتے ہیں. تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ منصب ولایت میں کون کس منصب پر ہوتا ہے، اور جب جس کا جو منصب ہوتا ہے اس کے لیے شرائط کیا ہے، کہ کون ابدال کون ہو سکتا ہے، اخیار کون ہے، کتب کے لیے کیا شرائط ہیں، وہ اس کی کتب کی نشانیاں، جو کتب ہوتا ہے اس کے اندر کیا نشانیاں پائی جانی چاہیے، یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. مگر لوگ کہتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کو بھی اس سے خوشی ہوتی ہے اور مرید بھی سوچتا ہے کہ ہمارا پیر بہت بڑا ہے. آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ دل کی، کوئی کسی شخص نے آیا اور کہنے لگا کہ تیرے گھر میں ایسے ایسے معاملات ہیں، تو وہ سمجھ لے گا کہ ہاں یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ایک معیار ہم نے بنا دیا ہے. تو یاد رکھیے کشف، دل کی بات بتانا، دل کی بات کشف تو جو ہے وہ جوگیوں کو بھی حاصل ہے.
کشف جو ہے وہ جوگیوں کو بھی حاصل ہوتا ہے. تو کیا اگر وہ تدبیر کی بات کوئی ہندو بتا دے تو کیا ہم اس کو بھی ولی کہیں گے؟ معاذ اللہ نہیں کہیں گے. اس لیے کیونکہ اس کے لیے شرط ہے ایمان. اور پھر ولایت کے لیے اسی طرح سے شرط ہے تقوی. بغیر تقوی کے اگر کسی کو ولایت کے منصب پر فائز کرتے ہیں ہم نے اس کی طرف جھوٹ منسوب کیا اور اس ایسے شخص کو اللہ کا ولی بتایا جو در حقیقت اللہ کا ولی نہیں ہے. صوفیاء اکرام کی تعلیمات اگر ہم نے پڑھی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اولیاء کاملین کا منصب کیا ہوتا ہے اور اولیاء ولی ہونے کے لیے کیا شرائط ہے. عام جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے حلوائی میں ملنے والی کوئی مٹھائی کی دکان ہے کہ لے لیا اور کھا لیا اور بن گئے ولی. یہ نہیں ہوتا ہے. ولی بننے کے لیے جو مشقتیں اور جو پریشانیاں جتنی ریاضتیں وہ برداشت کرتا ہے نا کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے اسے نکالنی ہوتی. فقیر کی ایک خاصیت ایک ولی کی ایک پہچان یہ کسی کی عزت سے نہ اس کو خوشی ہو اور کوئی ذلیل کرے تو نہ اس میں کوئی غم ہو. ہوتا یہ ہے کہ آج ہم آئے اور آپ میں سے اگر کوئی کھڑا نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ یہی ہمارا سب سے بڑا گستاخ ہے. فرماتے ہیں یہ ولی کے اندر فقیر کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی. کوئی عزت کرے تب بھی اسے کچھ فرق نہ پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑے اس کو خوشی نہیں ہو اور کوئی اسے ذلیل کرے تب بھی اس کے تعلق سے اس کے دل میں ملال نہ ہو. یہ ولی کی ایک پہچان میں سے ایک پہچان ہے. جو اپنے آپ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ اس کا بھی کبھی وہ محاسبہ کرے. کوئی اس کی تعظیم کرے تو اسے خوشی ہوتی ہے یا اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس کی تعظیم نہ کرے. آج تو یہ ہو گیا کہ کوئی کھڑا نہ ہوا تو ہم سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا گستاخ ہے. تو یہ صفت جب تک یہ میں پن جب تک اس کے اندر سے ختم نہ ہوگا اللہ کی بارگاہ کا قرب اسے حاصل نہیں ہو سکتا. قرب الہی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا شرط ہے. سب سے پہلے تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی یہ بزرگ تھے اور یہ آج کل کے بزرگ نہیں ہے نا کہ پہن لیا ہے ریاکاروں کا شوہرہ. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں ریاکاروں کا شوہرہ اور ریاکاری کی دھوم بو ریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. اس شعر کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ بو ریائے فخر بھی یعنی آج کل ریاکاری کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے. مجھے کسی نے بتایا ایک پیر صاحب کا برتھ ڈے منایا گیا سمجھے وہ پیمپڑی بجا کر جو ہے پیر صاحب کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. مرید ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ رہے ہیں. وہ جاہل پیر اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے بازو میں عورتیں بیٹھی. تو یہ حال ہے پیروں کا. یہ پیر ایسے ہوتے ہیں یہ اور اپنے آپ کو پھر غوث پاک کا نائب کہتے ہیں. کس منہ سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایسے لوگ حاضر ہوں گے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں غوث پاک کی زندگی میں ایک کوئی ایسا عمل بتا نہیں سکتا ہے جو خلاف شرع ہے. ایک کوئی ایسا عمل ایک عمل. غریب نواز کو لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کہنے لگا ہم تو چشتی ہیں. میں نے کہا چشتی ہے تو غریب نواز کی زندگی کو دیکھ لے. آپ کی زندگی مکمل پڑھ ڈالو کوئی ایک عمل آپ نہیں بتا سکتے ہو کہ جو خلاف شرع. کبھی زندگی میں ایک قدم خلاف شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا. وہ غریب نواز کی ذات ہے. یا اولیاء کاملین حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. غوث پاک کو دو بازوؤں والا کہا جاتا ہے. دو بازوؤں والا. بزرگوں نے فرمایا کہ غوث پاک کی کسی کو خواب میں زیارت ہوتی ہے. بعض نے اس کا بھی ذکر کیا. تو ان دونوں بزرگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ان کے ساتھ میں ضرور ہوتا ہے. یا تو دونوں کے ساتھ ہوں گے یا ان میں سے کوئی ایک یا تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہوں گے یا حضرت محی الدین ابن عربی کیونکہ یہ دونوں غوث پاک کے روحانی بیٹے. شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تو لڑکی پیدا ہوئی. جب پیدا ہوئے تو لڑکی تھی. آپ کے والد ماجد غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور آپ نے دعا فرمائی تھی کہ لڑکا ہوگا مگر لڑکی ہوئی ہے.
یا والدہ ماجدہ حاضر ہوئی تھی. غوث پاک نے فرمایا غور سے دیکھو. کپڑا ہٹایا گیا، جب دیکھا گیا تو لڑکا تھا. یہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سلسلے سہرورد کے سب سے بڑے بزرگوں میں. اور پھر حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ سن 560 ہجری میں پیدا ہوئے. محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بزرگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ان کو سید المکاشفین کے نام سے پکارتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا میری مزار میرے وصال کے 300 سال بعد ظاہر ہوگا. میری مزار جب سین شین میں داخل ہوگا اس وقت میری مزار ظاہر ہوگی. سین شین میں داخل ہوگا، سین شین میں داخل ہوگا اس وقت میری مزار ظاہر ہوگی. تو یہ بات سمجھی ہی نہیں. 300 سال تک آپ کی مزار جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب تھی. لوگ نہیں جانتے تھے کہ محی الدین ابن عربی کی مزار کہاں ہے. 300 سال بعد بادشاہ سلیم آیا. بادشاہ سلیم ترکی کا بادشاہ 300 سال بعد اس نے ملک شام پر فتح حاصل کی. تو سین داخل ہوا شین میں، سلیم داخل ہوا شام میں. پھر آپ نے بشارت دی کہ میری مزار کو فلاں جگہ ہے یہاں پر میری مزار ظاہر کر. تو سین میں اعلیٰ حضرت نے انہی کے حوالے سے قیامت کب آئے گی اس کا الملفوظ شریف میں اس کا جو ہے ذکر فرمایا ہے. کب قیامت آئے گی، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اعلیٰ حضرت سرکار نے انہی کے حوالے سے سید المکاشفین ان کو کہا جاتا ہے، محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ 560 ہجری میں پیدا ہوئے. غوث پاک کا وصال 561 ہجری ہے. اور وصال بھی ایسا کہ غوث پاک کی عمر مبارک 91 سال. 91 کے عدد نکالو گے نا آپ تو وہ ہوتی ہے کمال. سمجھے، کمال کو آپ کمال کے عدد نکالو گے تو 91 ہوتے ہیں. غوث پاک کی ولادت ہے 470 ہجری. 470 کے عدد نکالو گے تو وہ ہوتے ہیں عشق. عشق جو عشق کے عدد نکالو گے نا، لفظ عشق ہے اس کے عدد نکالو گے تو 470 ہوتے ہیں. غوث پاک کے ولادت کو بزرگوں نے عشق کہا اور آپ کی حیات کو کمال کہا. اور اتفاق دیکھیے دونوں کو ملائیے، کمال عشق وہی ہوتی ہے آپ کی تاریخ وصال. عشق کمال کو وہ آپ کی تاریخ وصال ہوتی ہے 561 ہجری. تو 560 میں آپ کے والد ماجد محی الدین ابن عربی کے والد ماجد غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور اولاد کے لیے دعا فرمائیں. غوث پاک نے فرمایا تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. عرض کی حضور اسی لیے تو آیا ہوں. غوث پاک نے فرمایا کہ میری پیٹھ سے، میری پشت سے اپنی پشت لگا دو. تو انہوں نے غوث پاک کی مقدس پشت انور سے اپنی پیٹھ کو لگایا. محی الدین ابن عربی کی والد نے. غوث پاک نے فرمایا اپنی ایک اولاد کو تم میں منتقل کر رہا ہوں. اور پھر 560 ہجری میں ولادت ہوئی حضرت محی الدین ابن عربی کی. غوث پاک نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میرا روحانی بیٹا ہے اور یہ ولایت کے ان باتوں کو اجاگر کرے گا جسے اور کسی نے نہ کیا. واقعی محی الدین ابن عربی کی تصانیفات پڑھ لو تو پتا چلتا ہے کہ ولایت کی ان باریک باتوں کو آپ نے ذکر کیا ہے کہ شاید کہیں اور آپ کو وہ دیکھنے ملے. تو محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ حال ہے حضور غوث پاک کی ولایت کا. تو اس وقت جو ہے وہ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑے اولیاء کاملین تھے. میں نے کہا نا آج کل کے پیر صاحب نہیں ہیں جو کہتے بڑی بڑی باتیں ہیں کرتے کچھ نہیں. وہ اولیاء کاملین کی صف میں تھے. تو اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے تھے. بیٹھے ہوئے لوگوں میں مریدوں میں انہوں نے کہا کہ میرا مقام اس وقت میں اولیاء کاملین اور جماعت اولیاء میں میرا مقام ایسا ہے
جیسے پرندوں میں باز پرندہ یہ اڑان بھرنے میں بہت تیز ہوتا ہے، سب سے اونچی اڑان ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مرید تو مرید ہوتے ہیں، سب نے اس کو ایکسپٹ کیا اور جانتے تھے صاحب کشف و کرامات تھے اور اس واقعی اس منصب پر فائز تھے۔ ایک شخص تھے جنہوں نے گودڑی اوڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے شیخ اپنی زبان پر لگام دیں، لگام دیجیے اپنی زبان پر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اٹھے چاہے وہ جسم اقدس سے اتری، جو چادر پہنے ہوئے تھے وہ جسم اقدس سے اتری اور کہا کہ اپنی شیخ اپنی زبان پر لگام دو، کیا تمہارا مقام میرے شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بڑا ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کبھی تجربہ کر دیجئے کہ ایک پیر صاحب کے 50 مرید ہو اور اس کے سامنے جو ہے وہ کسی پیر صاحب کی مخالفت شریعت، مطلب اگر کوئی بات انہوں نے غیر شرعی بات پائی جائے اور پھر اٹھ کر بول کے دیکھیں تو پتا چلے گا حال کیا ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کا حال کیا ہوگا یا آپ کیا بہتر جانتے ہیں۔ یہاں تو ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک بابا کو پکڑ لیے، اگر بابا کے خلاف مولانا صاحب نے تقریر کر لی کہ اگر کوئی غیر شرعی بات اس میں پائی جائے، اس بابا کے خلاف تقریر کر لی تو دوسرے دن تو مولانا صاحب کو مسجد سے نکال دیں گے۔ ہماری قوم اس لیول تک پہنچ گئی۔ تو مریدین جو ہے وہ جیسے ہی تو کس کی بارگاہ میں یہ جرت کر رہے ہو یہ کہنے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو عبد الرحمن تفسونجی تھی نا، تفسونجی تھے، وہ واقعی بزرگ تھے، انہوں نے ان کی طرف دیکھا، اپنے مریدوں سے کہا بیٹھ جاؤ، میں اس شخص کے بدن کے ہر ایک حصے سے نور نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ پہلے اپنی چادر اوڑھ لے، تو پھر وہ شیخ عمر نام تھا غالباً، انہوں نے کہا کہ فقیر جس چیز کو ایک مرتبہ پھینک دیتا ہے تو پھینک دیتا ہے، پھر اس کو نہیں دوبارہ ہاتھ لگا۔ وہیں سے ان کا گھر تقریباً 200 میل کی دوری پر تھا، 200 میل کی دوری پر گھر تھا۔ وہیں سے آواز لگا دی اپنی بیوی کو، فاطمہ میری چادر دو، فاطمہ میری چادر دو۔ 200 میل کی دوری پر ان کا گھر، یعنی اس دور میں تقریباً 10-15 دن کی مسافت، اس دوری پر ان کا گھر۔ وہاں سے آواز دی، یا ہفتے بھر یا 10 دن، وہیں سے آواز دی کہ فاطمہ میرا کمبل دو۔ بیوی نے اس آواز کو سنا، بیوی بھی اس کمال تک پہنچی ہوئی تھی، گھر سے باہر آئی کمبل لے کر اور یوں ہوا میں دیا، آپ نے ہاتھ ڈالا، وہ کمبل 200 میل دوری سے آپ کے ہاتھ میں، وہ لے کر آپ نے اوڑھ دیا۔ یہ بات بھی حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے دیکھی، کہا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جو 200 میل دوری پر ہاتھ بڑھا کر چادر کو کھینچ لے، تو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ عبد الرحمن تفسونجی نے فرمایا کہ آپ بیٹھیے، کہا کہ آپ نے یہ بات کہی کیسے، کیا آپ نہیں جانتے شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ بیٹھ جائیے، دراصل میں اللہ کے ولیوں کی ان محفلوں میں جاتا ہوں جہاں کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، یعنی صرف اللہ کے ولی ہی اس محفل میں آتے ہیں، غیر عام میں سے کوئی نہیں، صرف ولیوں کی خاص محفلیں ایسی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی بزرگوں سے ثابت ہے کہ اولیاء کاملین کی کچھ محافل ایسی ہوتی ہے جس میں غیر نہیں ہوتا، سب اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اس محفل میں جاتا ہوں جس میں اور کوئی دوسرا نہیں آتا سوائے اللہ کے ولیوں کے، مگر میں نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کسی شخص کو نہیں دیکھا اس محفل میں۔ کہیں اللہ کے ولی اس محفل میں، سارے اللہ کے اولیاء کاملین اس محفل میں موجود ہوتے ہیں، مگر میں نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو اس محفل میں نہیں پایا۔ عرض کی، پھر کہنے لگے کہ یہ ہے محفل، تو محفل
وہ شیخ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، محفل تو محفل، جس راستے سے اولیاء کاملین گزرتے ہیں اس راستے سے دوسرا کوئی گزرتا نہیں، میں نے اس راہ پہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی نام کے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو وہ شیخ غوث پاک کے جو مرید تھے وہ فرمانے لگے وہ میں کیا جانوں، وہ آپ پتہ کیجیے، مگر آپ اپنی زبان پر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا اس دور میں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ چیز انہوں نے دیکھی کہ مرید اتنا پہنچا ہوا ہے کہ جس کے جسم کے ہر حصے سے نور کی شعاعیں نکلتی ہو، تو انہوں نے اپنے دو مریدوں سے کہا کہ جاؤ بغداد میں پتہ کرو کہ آخر شیخ عبد القادر جیلانی ہے کون۔ ان کے مرید تفسون سے بغداد معلیٰ کے لیے نکلے۔ یہاں غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کچھ تحریر فرما رہے تھے، سمجھے۔ آج لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی ہے جوہلا میں، جاہلوں میں، کہ صوفیہ الگ ہوتے ہیں، علماء الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ غوث پاک کے علم کا عالم یہ تھا کہ بیک وقت چاروں مذاہب پر فتویٰ دیتے تھے، چاروں مذاہب پر بیک وقت۔ علم کا عالم یہ تھا، ایک ایک دن میں 500 سے زائد فتوے استفتیٰ آتے تھے، وہ سب کے جواب لکھ کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا دن یہ نہیں کہ ایک ہفتے بعد دے رہے ہیں، اسی دن جو ہے وہ صبح ہونے سے پہلے سب کے جوابات تحریر ہوتے تھے۔ یہ علم کا عالم تھا، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم حضور غوث پاک تھے۔ اور رافضیوں کے ساتھ میں، شیعوں کے ساتھ میں مناظرہ، بصرہ کے مناظرے تو بہت مشہور ہے حضور غوث پاک کے، شیعوں کے ساتھ میں کیے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تحریر فرما رہے تھے، نگاہ اٹھائی اور اپنے دو خادموں سے کہا کہ جاؤ تفسون سے عبد الرحمن تفسونجی کے دو مریدین اس لباس میں، اس کپڑے میں نکلے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ سوالات ان کے ہیں، جاؤ وہ آپ کو فلاں مقام پر راستے میں ملیں گے، انہیں مجھ تک آنے نہ دینا، یہ ان کے سوالات ہوں گے، ان کے سوالات کے جوابات دینا، وہیں سے روانہ کر دینا۔ یہ غوث پاک نے فرمایا۔ وہاں سے وہ نکلے، یہاں سے غوث پاک نے اپنے مریدوں پر روانہ فرمایا۔ جس مقام پر حضور غوث پاک نے بتایا تھا اسی مقام پر ان کی ملاقات ہوئی، وہی لباس، وہی۔ تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن تفسونجی کی طرف سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کون؟ کہا ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ انہیں یہاں نہیں آنے دینا، ان کے سوالات کے جوابات ہیں اسے دے کر جو ہے انہیں روانہ کرنا۔ اب عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین نے وہ سوالات جو تھے وہ پوچھے، غوث پاک کے مریدین نے تمام سوالات کے جوابات دیے اور پھر روانہ کر دیا۔ اب جب یہ پہنچے مریدین عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو انہوں نے پوچھا اتنے جلدی آئے؟ کہا ہاں، راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہا اچھا؟ کہا کیا؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی، اور حیران کہ اب راستہ پورا نہیں ہوا تھا، اور ولایت میں اس محفل میں بھی میں نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا، اور اس راستے میں کبھی میں نے شیخ عبد القادر جیلانی نام کے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اولیاء کاملین کا خاص راستہ ہو، جو محفل اولیاء کاملین کی خاص ہو۔ انہوں نے کہا کہ جواب کیا دیا ہے؟ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا ہے، عبد الرحمن تفسونجی تمہارا یہ سوال ہے کہ فلاں اللہ کے ولیوں کی محفل ہوتی ہے تو اس میں سارے اولیاء کاملین ہوتے ہیں، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس کا جواب سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ تم جس اللہ کے ولیوں کی محفل میں حاضری دیتے ہو اور جس اولیاء کاملین کی محفلوں میں آپ پہنچتے ہو، وہاں تو ہر کوئی دوسرا ولی پہنچتا ہے، وہ کوئی عام نہ ہو مگر اولیاء کاملین تو اس محفل میں پہنچتے ہیں۔ عبد القادر اللہ کے اس محفل میں حاضری دیتا ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچتا، جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچتا ہے، اس محفل میں اللہ عبد القادر حاضری دیتا ہے۔ پھر تمہارا یہ سوال تھا کہ اولیاء کاملین کے راستے پر ہم نے اولیاء کاملین کو دیکھا مگر عبد القادر جیلانی نام کے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو ہر دوسرے ولی کے لیے راستہ وہ عام ہے، مگر عبد القادر جس راستے سے گزرتا ہے وہ اس راستے سے دوسرا کوئی اللہ کا ولی نہیں گزرتا۔
تمہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ عبد القادر کب تمہاری محفل میں آیا اور کب تمہاری محفل سے نکل گیا، کب تمہاری محفل میں آیا اور کب تمہاری محفل سے نکل گیا۔ اور کہتے پھر فرمانے لگے، اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے احسان کو اتنے جلدی بھول گئے؟ کہا احسان؟ کس بات کا احسان؟ کہا کہ بتاؤ، فلاں وقت میں فلاں پہاڑی پر تم محو عبادت تھے، مجاہدے میں محو تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ولایت عطا کی تھی۔ کہا ہاں۔ فرمایا اور ولایت میں آپ کو، جب آپ کو ولایت عطا ہوئی تھی تو ایک کاسا ملا تھا، اس کاسے پر سورہ اخلاص قل اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو سبز رنگ کا امامہ باندھا گیا تھا۔ یہ بات آپ کے علاوہ کسی کے علم میں ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، یہ بات میرے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ فرمایا عبد القادر کا احسان یہ ہے کہ جس کے وسیلے سے اس دن اللہ نے تمہیں ولایت عطا کی تھی وہ بھی عبد القادر تھا، جس کے ہاتھ سے تمہیں وہ کاسا ملا تھا وہ بھی عبد القادر تھا، اور جس نے تمہیں امامہ باندھا تھا وہ بھی عبد القادر تھا۔ یہ عالم ہے حضور غوث پاک کا۔ یہ حضور غوث پاک کی بلندی کا عالم ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ناز قسمت پر کروں پاؤں جہاں کی سروری، تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک، تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں، اور میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر، میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر، میرا لاشا اور ہو تیرا غوث پاک، میرا لاشا اور ہو تیرا غوث پاک۔ آپ کا نام مقدس میرے دل پر نقش ہے، آپ کا میرے دل پر نقش ہے، میری بخشش کے لیے کافی ہے سامان غوث پاک، میری بخشش کے لیے اور بھیجا تو نے ہی معین الدین چشتی کو یہاں ہند میں، تیرے سبب سے ہے مسلمان غوث پاک، ہند میں تیرے لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ گئے، لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے، قادری منزل کے دودھا شاہ
جیلاں غوث پاک قادری منزل کے دولہا جیلاں غوث پاک قادری منزل کے دولہا کیجئے امداد عزت دو جہاں میں دیجئے ہے جمیل قادری ادنا ثنا غوث پاک ہے جمیل قادری ادنا ثنا دوران گفتگو اگر کوئی شرعی غلطی مجھ سے ہوئی ہو جس پر شریعت کی گرفت ہو یا ایسے کلمات میری زبان سے نکلے ہوں جو خلاف شرع ہو میں اس تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم فصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. علی بھائی کو علی بھائی وکیل آپ ہیں نا؟ علی بھائی داؤد ابراہیم کہاں سے آئے؟ کراچی سے آئے. یعقوب ابراہیم حضرت داؤد عثمان غنی اجازت دی آتے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عبد العزیز نے مشتاق پٹیل
میں نے اپنی موکلہ ہے نابانو بنت یوسف کو 60,786 روپے نقد مہر علاوہ نانوکا کے حاضری مجلس کی موجودگی میں آپ کے عقد نکاح میں توحید میں دیا. آپ اپنے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ بارک وسلم. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا آدم علیہ السلام و سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا یوسف علیہ السلام و سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا موسیٰ علیہ السلام و سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ سلافہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی اس مجلس خیر کو، اس تقریب نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار، ہمارے والدین کا، ہمارے آبا و اجداد کا، امہات کا، ہمارے والدین کے والدین کا، ہمارے مریدین محبین متعلقین کا، ہمارے تمام مرحومین کا اور تمام امت محمدیہ کا شمار بخشے ہوئوں میں فرما، اور تمام امت محمدیہ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. پروردگار اس تقریب نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دولہا دلہن کی زندگی میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے. الہی غوث پاک کے صدقے میں اس جوڑے کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ فرما. پروردگار آنے والی زندگی اس جوڑے کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے. حضور غوث پاک کے صدقے میں مالک و مولا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دولہے کے قدموں کو دلہن کے لیے، دلہن کے قدموں کو دولہے کے لیے اور دولہے والوں کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے. اس جوڑے میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت کو قائم فرما. نا اتفاقی سے محفوظ فرما. الہی دونوں خاندان میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما. تمام نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما. پروردگار جو شادی کی تقریبات ان کے گھر میں ہوگی خیر و عافیت کے ساتھ میں اسے پورا فرما. اس میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے. جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے. ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. جتنے علماء، سادات، سناخاں اس جگہ موجود ہیں پروردگار ان تمام سادات، علماء اور سناخانوں کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما. اور ان سادات اور علماء اور ثناخانوں کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں برکتوں کا نزول فرما. الہی ہمیں، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، اہل و عیال، مریدین، محبین، متعلقین، ہمارے کاروبار، دکان و مکان، گھر والوں کو، گھروں کو ہر چھوٹے بڑے حادثے سے، ہر چھوٹی بڑی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے اور حادثوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما دے. آنے والی زندگی، آنے والی ساعتیں، آنے والے لمحات ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما. پروردگار اس سرزمین کی سنیت کو مستحکم فرما. مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما. مسلک کا سچا وفادار بنا. مسلک میں استقامت عطا فرما.
مسلک کا باغی ہونے سے اور باغیان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ غوث پاک کا صدقہ اور اتارا ہم سب کو عطا فرما۔ غوث پاک کی پشت پناہی نصیب فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رت کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پرے الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں جن جو احباب مرید ہونا چاہتے ہیں، ہاں تو وہ آگے تشریف لے آئے، حضرت جو پڑھائیں گے وہ پڑھیں، جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے پہلے لے لو، اس کے بعد سبحان اللہ۔ او مولانا ایک ایک اٹھائیے گا، باقی بازو والے کو دے رو گول نہ کرے۔ مائک کہاں یہ رہا؟ چلو بیٹھو، ہاں لے لو۔ اب جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائے، یا پھر آگے والے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ بھائی آپ پیچھے بھی پشت پہ ہاتھ رکھیں گے چلے گا، آگے والے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے، سیدھا ہاتھ۔ کیا ہوا؟ پیٹھ پہ کپڑا پیچھے کر دو، آپ کے سر پہ سے اوپر ڈال دیجیے نا۔ کپڑا پکڑ لو، میرا ہاتھ نکال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق کے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی، حسد، بدکاری، بے حیائی، گانے بجانے تماشے، بد مذہب کی صحبت اور تمام تر گناہوں سے، برائی سے بچتا رہوں گا، شریعت پر قائم رہوں گا، نماز روزہ
ہر فرض ہر واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما. نیکیوں کی توفیق دے. گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما. مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر. پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں. شریعت پر قائم رہیں. بد مذہبوں سے بچتے رہیں. گناہوں سے بچتے رہیں. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہدایت پہ فتح باب نبوت پیدا درود دور ختم رسالت پیلا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ کے نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ السلام. جس کو شجرہ چاہیے وہ جو مرید ہوئے وہ مکتب رضا سے لے لے. اور حضرت کی سید صاحب کی ٹرین ہے تو کوئی مسافہ نہ کوئی مسافہ ہاں